بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، جب تک آپ خوف کا سامنا نہیں کرتے تب تک وہ خوف آپ سے دور نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں ڈر کے آگے جیت ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے جو ڈر گیا وہ مر گیا، اور یہ بھی سننے کو ملتا ہے بار بار کوشش کرو یہاں تک کہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور یہ بھی بولا جاتا ہے جو جیتا وہی سکندر۔ یہ سارے ایسے محاورے ہیں جو اکثر و بیشتر سننے میں آتے ہیں۔ ان محاوروں کا مقصد دوسروں کی ہمت بڑھانا ہوتا ہے۔ یہ کہاوتیں تجربات کی روشنی میں تخلیق پائی ہیں۔ یہ ممکن ہے وہ ان کو موت کی سرحد پہ لے جائیں، یہ ممکن ہے وہ ان کو موت کی سرحد پہ لے جائیں، پرندوں کو مگر اپنے پروں سے ڈر نہیں لگتا۔ سب کچھ کر سکنے کے باوجود کچھ نہ کر پانے کی اصل وجہ خوف ہے۔ خوف پر قابو پانا اور ڈر کا سامنا کر کے جیت کو حاصل کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ دنیا میں بہت سارے انسان ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں جلد از جلد کامیابی مل جائے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ انسان ناکامی سے ہی سیکھتا ہے۔ دنیا ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جو اپنی زندگیوں کا ایک بڑا حصہ دے کر جیت کی خوشی سے ہمکنار ہوئے ہیں۔ وہ ڈر کے آگے نکل جائے گا اگر یوں ہی، وہ ڈر کے آگے نکل جائے گا اگر یوں ہی، تو جیت پاؤں کو چومے گی عمر بھر یوں ہی۔ ناکامی خود بہت بڑی استاد ہے۔ جیمز جے والٹن جو کہ IBM کا بانی ہے، اس کا کہنا ہے کہ اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ناکامیوں کو دوگنا کریں، کیونکہ کامیابی ناکامی کے دوسرے سرے پر موجود ہوتی ہے۔ اپنی ناکامیوں سے سیکھنے والے کامیابیوں کی راہ گزر پر گامزن ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایلنسٹ ہیمنگوے نے کہا تھا کہ انسان تباہ تو ہو سکتا ہے لیکن ہار نہیں سکتا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ انسان کے اندر ناکامی کا خوف اس کے گلے کا طوق بن جاتا ہے، جس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ عام طور پر انسانوں کے اندر خوف میں مبتلا ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ آپ کے اندر خوف کی ایک بہت بڑی وجہ احساس کمتری ہے، انفیریورٹی ہے۔ جب آپ دوسروں کے مقابلے میں خود کو کمتر اور قابل رحم سمجھنے لگ جاتے ہیں تو لوگ آپ سے ہمدردی کے بجائے آپ پر ہنستے ہیں، آپ کو اور زیادہ احساس کمتری کا شکار کرتے ہیں۔ آپ کے اندر جتنا بھی ٹیلنٹ ہو وہ آپ کے احساس کمتری کی وجہ سے، انفیریورٹی کی وجہ سے باہر نہیں نکل پاتا، اندر ہی دب کر رہ جاتا ہے۔ یہ ناکامی کا ہی خوف ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنی زندگی کے اہداف طے کرنے سے، اپنے گولز کو، اپنے ایمز کو اچیو کرنے سے کتراتے ہیں۔ ناکامی کی دوسری بڑی وجہ اعتماد میں کمی، کانفیڈنس میں کمی۔ کانفیڈنس کی کمی مشکل حالات میں آپ کے لیے مزید مشکلات پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ جب ہم ٹھیک طرح کسی صورتحال میں سے نکلنے کی کوئی واضح اور ٹھوس کوشش نہیں کر پاتے تو ایسی صورت میں ہمارے اعتماد، ہمارے کانفیڈنس میں مزید کمی واقع ہوتی ہے، اور آپ ٹھیک طرح اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے تو لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے۔ اس طرح آپ میں رد کیے جانے کا خوف بڑھ جاتا ہے۔ ناکامی کی تیسری بڑی وجہ منفی سوچ، نیگیٹو تھنکنگ۔ ہمیشہ مثبت سوچنے والے، پوزیٹو سوچنے والے زندگی کے میدانوں میں بڑے سے بڑا مارکا بھی سر کر جاتے ہیں۔ منفی سوچ، نیگیٹو تھنکنگ نہ صرف آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو متاثر کرتی ہے بلکہ آپ کے کچھ کرنے کے جذبے کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ اگر آپ ناکامی کے خوف پر قابو پانا چاہتے ہیں تو اپنے خوابوں کی تعمیر کے لیے ناممکنات سے امپوسیبل سے پوسیبل تک کا سفر کریں، بالکل اس طرح جس طرح ہنری فورڈ کا کہنا ہے، ناکامی آپ کو ذہین ہونے کا موقع دیتی ہے۔ اپنے اندر کے خوف پر قابو پانے اور کامیاب ہونے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کام کو بار بار کریں جس میں آپ ناکام ہونے سے ڈرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کامیاب ہو جائیں۔ بے خوف و خطر اپنے کام کے آگے ڈٹ جائیں اور اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دیں۔ اپنے آپ کو ایماندار بنائیں، اللہ پر ایمان و توکل کریں، اپنا کام پوری ذمہ داری اور ایمانداری سے کریں، اپنے رویے کو بہتر بنائیں تاکہ آپ ذہنی سکون میں رہیں اور اپنا کام احسن طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے، آمین۔ اور محترم ناظرین، اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہو تو اپنے دوستوں کو اس سے محروم نہ کریں، اس ویڈیو کو ان تک شیئر ضرور کریں، اور ایسے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بغل میں موجود بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ فجزاکم اللہ خیر و حسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔